السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ دیکھیے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی ثنا خان جو بالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹر، جس نے بگ باس میں بھی کام کیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا ہے، اس کے ذہن میں آئی کہ آخر کار ہم کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس نے توبہ کی، غلط کاموں سے، گناہوں سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ کسی نیک انسان سے نکاح کیا جائے۔ تو اس نے نیک انسان سے نکاح کرنے کے چکر میں ایک انسان جس کا نام انس ہے، جس کو دنیا مفتی انس کے نام سے جانتی ہے، اس سے نکاح کیا۔ یہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، بتایا جاتا ہے دیوبند سے فارغ ہیں، ان سے نکاح کیا۔ دنیا نے سوچا کہ یہ اب اچھی زندگی گزاریں گے، نیک عمل کریں گے اور دنیا کے لیے ایک مثال پیش کر کے قائم کر کے دکھائیں گے کہ دنیا میں زندگی نیک عمل کے ساتھ اس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ لیکن جب دیکھا تو اس کا الٹا ہی ہوا کہ جو انسان مفتی انس، ایک عالم دین دنیا میں مشہور ہوا، اس کو عالم دین کے نام سے پہچانا گیا اور یہ جانا گیا کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے اور یہ دنیا کو، اس ایکٹر کو ایک نیک عمل کی زندگی پر ابھارے گا اور اس کی ایک مثال پیش کرے گا۔ لیکن اس کے خلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ نکاح کرنے کے بعد میں انہوں نے کچھ ویڈیو بنائے جس میں پھونکتے ہوئے ایک دوسرے کو جھاڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پھر یہ کشمیر کی وادیوں میں جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، اور ایسا فوٹو کہ ایکٹر ثنا خان اس کی باہوں میں، اور یہ اس کو باہوں میں لیے ہوئے فوٹو کو شوٹ کراتا ہے اور دنیا کے سامنے وائرل کر دیتا ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، جگہ جگہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس سے گلا شکوہ نہیں، ویسے بھی بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کہ اللہ پاک نے ان کے دل و کان پر مہر لگا دی ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، حق دیکھتے نہیں ہیں، حق پہچانتے نہیں ہیں۔ اس سے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو مفتی کہلا رہا، اپنا آپ کو عالم دین کہلا رہا، دنیا میں ایسے فوٹو پیش کر کے، ایسی ویڈیو پیش کر کے دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ لوگ جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ مفتی اور عالموں کو دیکھ کر کے دلیل بناتے ہیں۔ ذرا اللہ کے واسطے مذہب اسلام کو بدنام تو نہ کرو۔ اور یہ انسان دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا ہے، وہاں کے کسی بھی مفتی اور عالم دین نے کوئی بیان نہیں پیش فرمایا، کسی نے سمجھایا نہیں، ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے ان کو سانپ سونکھ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند علم دین کی تعلیم نہیں بلکہ بے حیائی پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، ضروری یہ تھا کہ مفتی انس اس کو نیک عمل کی دعوت دیتے، کیونکہ نکاح کرنے کا مقصد بھی یہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین مشرکین سے نکاح نہ کریں اور مومنہ عورتیں مشرکین سے نکاح نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر مشرک کافروں سے نکاح کرو گے تو وہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، اور مومنوں سے نکاح کرو گے تو مومن جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان، جو لڑکی توبہ کر کے گناہوں سے اس کی زندگی میں آئے، یہ اس کو نیکی کی دعوت نہیں بلکہ غلط کاموں کی، گناہوں کی دعوت دے کے اور جہنم کا حقدار بنا رہا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر رہی، اس کی بھی گناہ گار ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ یہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کا بھی گناہ اس کے اوپر پڑے گا۔ اس سے متعلق مولانا جرجیز انصاری نے بھی بیان دیا، اور مولانا مسعود طارق نے بھی، یہ اہل حدیث کے مولوی ہیں، مولانا جرجیز انصاری، مولانا مسعود، یہ بھی دیوبندی مولوی، یہ کیسے آپس میں چلے پلے لڑ رہے ہیں دیکھیں تو آپ ان کی۔ اور مولانا مسعود کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمالوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، حور دے دیا، اب انہیں حور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو اللہ پاک خبر دے رہا ہو ایسے لوگوں کو۔ مجھے
تو لگتا ہے کہ یہ مسخرہ ہے اور کامیڈین ہے، بہت بڑا کامیڈین ہے، اور یہ اس طرح کی مجھے آج تک لگا نہیں کہ یہ کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی ہے جو بیان کرتا ہے، غلط سلط بیان کرتا ہے اور غیر ذمہ دارانہ الفاظ بولتا ہے۔ تو مفتی انس کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے توبہ کریں اور اپنی بدعقیدگی سے بھی توبہ کریں۔ ایسے بے حیائی تصویروں کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے سے بچیں، ایسے کام نہ کریں، بلکہ جو آپ مفتی کہلا رہے ہیں اس چیز کا لحاظ کریں، اللہ کے واسطے مذہب اسلام کو بدنام نہ کریں۔ ذرا سنیں تفسیر میں کیا آتا ہے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کا 18واں سپارہ ہے، 31ویں آیت پاک ہے، سورہ نور ہے۔ اس آیت سے متعلق مولانا صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ عورت کے زیور کی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچو، جو عورت اپنی بے حیائی کی تصویر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور وائرل کرے، جو مفتی اس تصویر کو وائرل کرائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی عورت کے زیور کی آواز سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، غضب فرماتا ہے، اور جو کھلم کھلا بے حیائی کرے تو وہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو سمجھ لو اس ان بے حیائی باتوں سے تم پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب ہو رہا ہے۔ باز آ جاؤ ان برے اعمالوں سے اور اللہ سے توبہ کرو، اپنی بدعقیدگی سے اور بد اعمالیوں سے نیکی کرو اور نیکی کی دعوت دو۔